اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واتقوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، کئی گناہ بڑا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 اور 131 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے تھے جو قرآن کی تیسری سورہ ہے، اور 129 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اب 130 سے انشاءاللہ ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ اس میں جیسے کہ پہلے آیا کہ غزوہ احد جو مسلمانوں میں ہوئی تھی، جو دوسری بڑی جنگ ہے اسلام کی، پہلی غزوہ بدر ہوئی، اس میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی تھی، پھر دوسری غزوہ احد ہوئی۔ تو غزوہ احد میں مسلمانوں کی بعض غلطی کی وجہ سے کچھ حد تک مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اسی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اس میں بیچ میں ایک چیز اللہ نے بیان فرما دی جو عمومی طور پر ہے، پھر آگے غزوہ احد پر ہی تبصرہ ہوگا۔ تو ایک چیز اللہ نے یہ کہی کہ اے ایمان والو، تم سود کو بڑا چڑھا کر مت کھاؤ۔ اصل میں سود کا جو معاملہ تھا، اس کی پوری تفصیلات پہلے آ چکی ہے، لیکن یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور سے سود جو لیتے تھے وہ جنگ کی حالت میں ہی سود لیا جاتا تھا۔ جیسے آج کل بھی ملکوں میں اگر جنگ ہوتی ہے تو دوسرے ملک سے قرضہ لیا جاتا ہے، ہتھیار خریدے جاتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، تو کافر لوگ بھی سود لیتے تھے۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کافروں نے اگر اس طرح کا کوئی سود لیا ہے، انٹرسٹ پہ کوئی مطلب پیسہ اٹھایا ہے بیاج پہ، تو تم ایسا نہیں کرنا۔ اور بیاج پہ پیسہ لینے کی دو شکلیں ہوتی تھی۔ ایک تو یہ ہوتا تھا جس کو مفرط سود بولتے ہیں، جیسا سمپل انٹرسٹ، کہ بھائی آپ نے کسی سے 1,00,000 روپے لیا، اس نے کہا کہ 1,05,000 مجھے واپس کر دینا، 5,000 بیاج دینا، تو یہ ہو گیا سمپل انٹرسٹ۔ اور ایک ہوتا تھا کہ سود پہ بھی سود لگتا چلا جائے، جس کو آج کے اصطلاح میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، تو اس سے اس میں منع کیا گیا۔ تو بعض لوگ یہ آیت کو لے کے یہ بات اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں جو حرام ہے وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ حرام ہے، کہ سود پہ بھی سود لگ جائے، بیاج پہ بھی جو بیاج لگتا ہے وہ حرام ہے، لیکن سمپل انٹرسٹ جو ہے، مطلب ایک بار بیاج لگانا یہ جائز ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو سود کی آیتیں آئی تھی اس میں صاف طور سے اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ جو بھی سود کی رقم بچی تم کو لینا باقی ہے وہ سب چھوڑ دو، اور تمہارا جو راس المال ہے، جو پرنسپل اماؤنٹ ہے، صرف وہی تم لے سکتے ہو۔ اگر کسی کو تم نے 1,00,000 دیا ہے تو 1,00,000 ہی واپس لو، اس سے زیادہ مت لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چاہے وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو، چاہے وہ سمپل انٹرسٹ ہو، سب اسلام میں حرام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اس مغفرت کی طرف، یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع ہے، مطلب زمین آسمان اس کی وسعت میں آ جاتے ہیں، اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اور یہ متقی لوگ کون ہیں، پرہیزگار لوگ کون ہیں، ان کی صفات بتا رہے کہ جو خوشحالی اور بدحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، پہلے سود کا ذکر آیا۔ سود میں کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، حالانکہ اسلام میں جائز نہیں ہے بیاج دینا، انٹرسٹ دینا۔ تو اگر آپ کسی سے بیاج لے رہے تو گویا کہ ناجائز طریقے سے آپ اس کا مال لے رہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔
اور خرچ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنا جائز مال جو جائز طریقے سے کمایا اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ ان کو پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو، نہ کہ ان لوگوں کو جو ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال لیتے ہیں. اور وہ خوشحالی اور بدحالی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. یعنی جب اللہ ان کو دیتا ہے، ان کے پاس مال و دولت جمع ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب تنگی کا ان کے پاس صورتحال ہو اس وقت بھی جو ہو سکتا ہے ان سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور ایک صفت ان کی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. اب دیکھیں غصہ جو ہے ایک فطری چیز ہے، انسان کو غصہ آتا ہے لیکن وہ غصے کو پی جاتے ہیں. یعنی سامنے والے پہ غصہ آیا، اس نے کوئی غلطی کی، آپ کا کوئی ملازم تھا، کوئی آپ کا نوکر تھا، اس نے کوئی غلطی کی، آپ کو اس پہ غصہ آیا، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اس کو غصے کو پی لیا کہ ٹھیک ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں. آپ نے اس کو سزا نہیں دی، اس سے بدلہ نہیں لیا. تو یہ بھی ایک متقیوں کی صفت ہے، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور ایسے احسان کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. تو یہ مومنوں کی صفت اور متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ غصے کو پی جاتے ہیں. یہ مطلب دوسروں کو معاف کرنا، غصہ آنے کے بعد اپنا حق چھوڑ دینا، اس سے انتقام نہیں لینا، یہ بہت بڑی صفت ہے. تو اس کو یعنی متقیوں کو اختیار کرنا چاہیے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ سے استغفار کرتے اپنے گناہوں پر. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ انسان کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو، کتنا ہی نیک بننے کی کوشش کرے، چونکہ وہ انسان ہے تو اس سے گناہ ہوگا ہی ہوگا. اگر گناہ نہیں ہوگا تو وہ تو نبی بن جائے گا، فرشتہ بن جائے گا. تو گناہ ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر انسان کہے کہ مجھ سے گناہ ہوتا ہے تو گناہ ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم اصل یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد معافی نہیں مانگنا، بلکہ گناہ پر اصرار کرنا یہ ناپسندیدہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر یہ جو لوگ ہیں دنیا میں اگر یہ گناہ نہیں کریں گے، مطلب سب نیک بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، گناہ نہیں کریں گے، تو میں ان کو ختم کر دوں گا، دوسری قوم لاؤں گا جو گناہ کریں گے، پھر میرے سے معافی مانگیں گے، پھر میں ان کو معاف کروں گا. تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لے. مطلب گناہ تو ہوگا ہی ہوگا. صرف نبی معصوم ہوتے تھے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر بنی آدم یعنی ہر انسان گناہ گار ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اور وہ خیر الخطاؤن التوابون، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ کہ آپ توبہ کرو، آپ ندامت کرو. اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ندامت کرتے ہیں، فوراً اپنے گناہ کے اوپر معافی مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ کو معاف کرنے والا بھی نہیں ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْمَلُونَ، اور پھر دیکھو ایک چیز یہ بتائی کہ وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے. یہ غلط ہے. اور اصرار کرنے کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، اب کسی نے آپ کو متوجہ کیا تو ایک تو آپ اس کو گناہ مان ہی نہیں رہے. بھائی کوئی انسان سود کھا رہا ہے، اب کوئی بول رہا ہے بھائی یہ سود لینا تو جائز، ارے کوئی یہ سب فالتو بات ہے، یہ سب جائز ہے، ابھی نہیں لیں گے. تو مطلب اس کو غلطی نہیں مان رہا. ایک تو اصرار کرنا یہ ہے، گناہ کر رہا ہے اور اس کو غلطی نہیں مان رہا. ٹھیک ہے ایک انسان سے غلطی ہوئی، کوئی بھی غلطی اس نے مان لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اس پہ توبہ کرتا ہوں تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے. لیکن ایک تو وہ غلطی نہیں مان رہا کہ نہیں یہ غلطی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غلط کام میں لگے ہیں، مطلب بے پردگی، اگر کوئی خاتون بے پردگی کری اس کو سمجھاؤ ارے یہ سب فالتو باتیں، پرانی دقیہ نوسی باتیں ہیں، سب جائز ہے، یعنی اس کو گناہ ہی نہیں مان رہی وہ. تو یہ اللہ کو ناپسند ہے. گناہ کر کے اس کو گناہ نہیں سمجھنا. اور دوسرا اصرار کرنا یہ ہے کہ گناہ تو سمجھنا لیکن کنٹینیو اس کو کرتے جانا. جیسا کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے گناہ ہے لیکن کنٹینیو کر رہا ہے، اس کے پر ندامت نہیں کر رہا، اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کر رہا. تو متقی جو لوگ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ گناہ اگر ان سے ہو جاتا ہے تو فوراً اس کو چھوڑتے ہیں، اس پہ ندامت کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو معاف کرتا ہے. تو یہ چیز نہ ہو، اصرار نہ ہو. اور اصرار کیا ہے؟ ایک تو گناہ کو گناہ سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا، اور دوسرا گناہ پر
مسلسل गुनाह करते चले जाना, ये इसरार है, तो ये ना हो। तो उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहारु खालिदीन फीहा व नि'मा अज्रुल आमिलीन। और ये जो लोग हैं तो उनका जो बदला है वो उनकी तरफ से उनको अल्लाह की रब की मग़फ़िरत मिलेंगी और ऐसी जन्नत मिलेंगी जिसके नीचे नहरें जारी है और वो उसमें हमेशा रहेंगे। और इनके लिए बेहतरीन इनके लिए इनकी परवरदिगार की तरफ से बेहतरीन बदला है। तो मतलब अगर वो तौबा करेंगे तो अल्लाह उनको माफ कर देगा। तो मालूम हुआ कि गुनाह अगर हो जाए तो इंसान को उस पर इसरार नहीं करना है बल्कि तौबा कर लेना है। कद खलत मिन क़ब्लिकुम सुनन फसीरु फिल अर्दि फंज़ुरु कैफ़ कान आक़िबतुल मुकद्दिबीन हाज़ा बयानुल लिन्नासि व हुदा व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। तुमसे पहले भी बहुत से वाक़यात गुजर चुके हैं। मतलब अल्लाह कह रहे कि तुमसे पहले भी जो लोग आए थे उनके बहुत सारे ऐसे वाक़यात गुजर चुके हैं जिन्होंने नबी की बात को झुटलाया, नबी की बात को नहीं माना और गलत रविश उन्होंने इख्तियार की। तो तुम जमीन में घूमो फिरो और उनके अंजाम को देखो। यानी जो अरब की जमीन थी वहां पर बहुत सी कौम पहले भी आबाद थी, कौम आद है, कौम समूद है, जो पिछले नबियों की कौम थी। तो उनके खंडरात, जो अल्लाह का अजाब उन पे आया था, वो खंडरात उस वक्त मौजूद थे, बल्कि आज भी मौजूद है। आज भी बहुत से लोग जाके देखते हैं तो वो खंडरात आज भी मौजूद है जहां अल्लाह का अजाब आया था। तो अल्लाह कह रहे कि वो देखो कि किस तरह अल्लाह ने उनको अजाब का मजा चकाया जब उन्होंने अपने नबी की बात को नहीं मानी। और ये अल्लाह की ये तमाम लोगों के लिए वाज़े ऐलान है और परहेजगारों के लिए हिदायत और नसीहत है। मतलब इसके अंदर ये जो खंडरात बनाए हुए है मौजूद है, इसमें नसीहत है, मुत्तकियों के लिए इबरत का सामान है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अब यहाँ से फिर से वो गज़वा उहद जो हुआ था मुसलमानों का, उस पे तफसीरा अल्लाह ताला कर रहे हैं। जो गज़वा उहद जो हुआ था, जैसे मैंने पहले भी तफसील उसकी बताई थी कि पहले गज़वा बद्र हुई, उसमें मुसलमानों को जीत मिली थी। हालांकि मुसलमानों की तादाद 313 थी, कुफ्फार 1000 थे, लेकिन मुसलमानों को वाज़े अल्लाह की तरफ से जीत मिली। अल्लाह ने मदद का वादा किया था मुसलमानों से और जीत मिली। गज़वा उहद में ऐसा हुआ कि इसमें भी मुसलमानों का लश्कर कम था, काफिर 2-3 गुना ज्यादा थे, लेकिन इसमें मुसलमानों को वक्ती तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो उस पर अल्लाह ताला तफसीरा इसके अंदर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं अल्लाह ताला कि एक तो जो शिकस्त का सामना तुमको करना पड़ा वो क्यों करना पड़ा। हालांकि हमने तो मदद का वादा किया था, लेकिन फिर भी शिकस्त हुई, तो क्यों हुई। और दूसरा, जब शिकस्त हो गई तो उसकी वजह से मुसलमान बहुत सदमे में थे और उनको लग रहा था शायद हमारे अल्लाह ने हमको छोड़ दिया, मतलब अब हम शायद खत्म हो जाएंगे, मतलब इस तरह के ख्यालात उनके दिलों में आ रहे थे। तो एक तसल्ली भी उनको दी जा रही है, यानी उनको बताया भी जा रहा है कि शिकस्त जो मिली वो किस वजह से मिली, और फिर तसल्ली भी दी जा रही कि ठीक है अभी शिकस्त मिल गई, आप इतना परेशान मत हो, आगे फिर अल्लाह तुमको कामयाब करेगा, लेकिन तुम फिर वो गलती को सुधार लेना। इस तरह की बातें इसके अंदर आएंगी। तो वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तो पहले तो अल्लाह ताला ये बता रहे कि देखो तुम कमजोर मत पड़ो, ठीक है शिकस्त हो गई लेकिन अब तुम हिम्मत मत हारो, कमजोर मत पड़ो, गिव अप जैसा करना बोलते हैं ना, गिव अप मत करो, ठीक है फिर कोशिश करना तुम, और गमगीन मत हो, और तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। यानी अगर तुम ईमान पर कायम रहोगे तो वक्ती तौर पर तो ठीक है शिकस्त तुमको मिल गई, लेकिन आगे फिर तुम कामयाब हो जाओगे, आगे फिर ये काफिर तुम्हारे सामने मगलूब हो जाएंगे। तो जैसे गज़वा उहद में क्या हुआ था कि पहले तो मुसलमानों को फतेह मिल रही थी, लेकिन एक पहाड़ था जो उहद का पहाड़, वहां पे एक रास्ता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद साहबा को वहां पर खड़े कर दिया था, तकरीबन 50 या 70 साहबा को वहां खड़े कर दिया था और कहा था कि हम जीते या हारे, मतलब जंग जब होंगी हम जीते या हारे, तुमको वहां से नहीं हटना है। लेकिन जब मुसलमान जीतने लगे, माली गनीमत लूटने लगे, काफिर भागने लगे, तो ये लोग ने सोचा कि भाई अब तो मुसलमान जीत गए, चलो अपन भी चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा माली गनीमत जमा कर लेंगे, वो जो काफिर छोड़ के भाग रहे हैं। तो वो लोग, उनमें इख्तिलाफ हो गया। तो उनका जो अमीर था जिसको जिम्मेदार बनाया था आपने, उसने कहा कि नहीं, हुजूर ने कहा था हम जीते या हारे तुम ये टीला, ये जगह नहीं छोड़ना। लेकिन चंद साहबा का ये ख्याल हुआ कि नहीं अब जरूरत नहीं है, तो वो चले गए। तो उसमें सिर्फ 5-6 साहबी वहां बच गए, बाकी चले गए। तो जब हजरत खालिद बिन वलीद जो पहले मुसलमान नहीं हुए थे, काफिरों की तरफ से थे, उन्होंने देखा कि पीछे से रास्ता खाली है, तो मुसलमान माले गनीमत लूटने में बिजी हो गए, उन्होंने पीछे से हमला किया
اور پھر اس کی تاب مسلمان لا نہیں پائے اور پھر مسلمان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ پوری کیفیت ہوئی تھی. تو اس کے بعد پھر مسلمان جو غمگین ہوئے تو اس میں اللہ کہہ رہے کہ دیکھو تم ہمت مت ہارو اور غم مت کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. پھر اللہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ابھی انہوں نے تم کو ایک زخم دیا، تم کو تمہارے 70 لوگ اس میں مرے، تو تم بھی اس سے پہلے ان کو ایک زخم دے چکے ہو. مطلب غزوہ بدر میں تم جیتے تھے، تم نے ان کے 70 لوگوں کو مارا تھا، 70 لوگوں کو قید کر لیا تھا، تو اس سے اتنا غم مت کرو. اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معمول ہے کہ اللہ یہ حالات کو فیر بدل کرتے رہتے ہیں. کبھی ان کو طاقت دیں گے، کبھی تم کو طاقت ملیں گی، کبھی وہ جیتیں گے، کبھی تم کو ایسا لگے گا کہ زمین ہم پہ تنگ ہو گئی، کافر طاقتور ہو گیا. جیسے آج کے حالات میں بھی کبھی مسلمان طاقتور ہے، کبھی کمزور ہے. یہ حالات تو آتے رہیں گے، لیکن اگر تم مومن ہو تو فائنلی آخری جو ریزلٹ ہوگا وہ تم جیتو گے، ایونچولی تم ہی جیتو گے آخر کار اگر تم مومن ہو. تو اس لیے یہ سب حالات یہ بدلتے رہیں گے، کبھی مسلمان طاقتور ہوں گے، کبھی کمزور ہوں گے، حالات بدلتے رہیں گے. اس سے غمگین نہیں ہونا ہے، گیو اپ نہیں کرنا ہے، یعنی پریشان نہیں ہونا ہے یہ حالات. لیکن تم مومن ہو تو کامیاب تم ہی ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا، یہ جو ابھی جو شکست کا سامنا کرنا پڑا، ایک تو اللہ جان لے کہ تم میں ایمان والا کون ہے، اور تم میں سے کچھ لوگ کو شہید قرار دے، یعنی کچھ کو شہادت کا مقام عطا کرے. جو لوگ اس میں شہید ہوئے یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے شہید ہونا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں پیدا کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں، پھر پیدا کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں، یعنی شہید کا وہ مقام ہے. تو ایسی کوئی مسئلے کی بات بھی نہیں، اگر جو لوگ شہید ہوئے تو ان کو بھی اپنا مقام ان کے رب کی طرف سے ملنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو یہاں پر اللہ اس لیے بتا رہے کہ ٹھیک ہے ابھی وہ جیت گئے، تو اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ اب کافروں سے اللہ محبت کرنے لگا اس لیے وہ جیت گئے. اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، وہ تو وقتی طور پہ جیت ہوئی ہے. اور پھر اس کی وجہ یہ بھی ہے تاکہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مومنوں کو اور نکھارے، کیونکہ کبھی کبھی کوئی آزمائش جب آتی ہے انسان کے اوپر تو انسان اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جو باطنی خرابی اس کی ہے اس سے وہ پاک ہو جاتا ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے تھے کہ مومنوں کو اور نکھارے اور کافروں کو ملیا میٹ کر ڈالے. پھر اللہ ایک شفقت کے انداز میں کہہ رہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تم کو ایسی جنت میں داخل کر دیں گا اور اللہ یہ دیکھیں گا نہیں کہ تم میں سے کون اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کون صبر سے کام لیتا ہے. مطلب یہ حالات سے تم کو گزرنا پڑے گا تب جنت میں جاؤں گے. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے بس ایمان لا لیا اور ایمان لانے کے بعد اللہ جنت میں ڈال دیں گے؟ نہیں، اللہ آزمائیں گے کہ تمہارا ایمان صحیح ہے کہ نہیں، اللہ چیک کریں گے، اللہ دیکھیں گے. تو یہ مت سمجھو ایمان والوں کے بس تم کو ایسی ڈال دیا جائے گا جنت میں، بلکہ اللہ تمہارا ٹیسٹ لیں گا، تم کو چیک کریں گا اور پھر جنت میں ڈالیں گا. اور پھر اللہ آگے کرے کہ تم میں سے خود ہی جو لوگ یعنی موت کی تمنا، یعنی تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا. یعنی غزوہ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے کچھ صحابہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی کہ ان کو یہ مقام ملے گا، اور پہلی بار شہید ہوئے تھے، مطلب جنگ کے پہلی جنگ تھی وہ. تو صحابہ کو پہلی بار پتہ چلا کہ یعنی مرنے کے بھی اتنے فائدے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ان کو بہت اچھا لگا. تو انہوں نے تمنا کی کاش ہم بھی مر جاتے، یعنی ہم کو بھی وہ فائدے ملتے جو حضور نے بتایا کہ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اللہ کہہ رہے کہ تم نے خود تمنا کی تھی کہ بدر میں ہم بھی مر جاتے، تو اب اگر احد میں کچھ لوگ مرے ہیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے وہی ثواب پائیں گے جو بدر والے کو اللہ کی طرف سے ملا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اب یہاں پہ آگے ایک چیز غزوہ احد میں یہ ہوئی تھی کہ جب حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور پھر افراتفری ایک پھیل گئی، تو اس میں یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا.
تو جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی تو بہت سے مسلمان بددل ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بولے اب لڑ کے کیا فائدہ، جب ہمارے نبی شہید ہو گئے تو اب لڑ کے اور جی کے کیا فائدہ۔ تو بعض لوگ جنگ کے میدان سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، انہیں جنگ چھوڑ دی کہ بھئی اب کیا فائدہ، اب تو حضور خود شہید ہو گئے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تفسیر کر رہے کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد جو ہے یہ اللہ کے رسول ہی ہے، اور اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے رسول ہے، اور یہ دنیا میں جب آئے ہیں تو ان کو دنیا سے جانا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی، لیکن آگے تو ان کو دنیا سے جانا ہی ہے، تو کیا جب یہ دنیا سے جائیں گے تو کیا تم پھر دین سے پھر جاؤں گے؟ حالانکہ ان کے جانے کے بعد بھی جو مسلمان ہیں ان کو تو پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان کو دین پر عمل کرنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول زندہ ہے تبھی تم مسلمان بنے رہو، اور جب رسول دنیا سے چلے جائے تو تم اسلام سے پھر جاؤ۔ بھائی وہ تو رسول ہے، ان کو تو جانا ہے، جس طرح دوسرے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے وہ آ کے چلے گئے، لیکن ان کے ماننے والے ان کو مانتے رہے، ان کو فالو کرتے رہے، ان کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ تو کیا ہے مسلمان، کیا حضور اگر انتقال کر گئے، دنیا سے چلے جائے، تو کیا تم دین سے پھر جاؤں گے؟ تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم تو اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اسی طرح یہی واقعہ ایک پیش آیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، وفات ہوئی، تو بعض صحابہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے سوجھ بوجھ والے انسان وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جو یہ کہیں گا کہ حضور کی وفات ہو گئی میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یعنی صحابہ کو لگتا تھا کہ یہ کبھی ہوں گے ہی نہیں، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے ہمیشہ، اتنی محبت حضور سے تھی۔ لیکن جب وفات ہوئی تو حضرت عمر کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تو حضرت ابو بکر نے ایسے موقع پر سب کو جمع کیا، حالانکہ حضرت ابو بکر کو سب سے زیادہ غم تھا، لیکن انہوں نے سوجھ بوجھ سے کام لیا اور سب کو جمع کیا اور یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد جو تھے وہ اللہ کے رسول تھے، جس طرح دوسرے رسول دنیا میں آئے چلے گئے، یہ بھی دنیا میں آ کے چلے گئے، لیکن اب ہم کو ان کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے، ان کے پیغام پر ہم کو عمل کرنا ہے، نہ یہ کہ ہم خود، کیونکہ پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو اللہ پر ایمان لایا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گا، اور جو رسول پر ایمان لایا وہ جان لے کہ رسول کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے، عبادت تو ہمیشہ کرنی ہے۔ تو اس سے صحابہ کرام کو بہت تسلی ہوئی۔ تو یہ تسلی اللہ تعالیٰ دے رہے کہ بھائی حضور کو آج نہیں تو کل تو جانا ہی ہے، لیکن تم کو اس دین پہ قائم رہنا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔ مطلب ایک معین وقت پہ سب کا جانا لکھا ہوا ہے، کوئی انسان اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، تو نبی کا بھی جب وقت آئے گا وہ چلے جائیں گے۔ اور جو دنیا، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہیں گا ہم اسے اسی میں سے حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہیں گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کریں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ مطلب یہاں پہ وہی جو صحابہ کرام جو مال غنیمت لوٹنے چلے گئے تھے تو اس کو اللہ نے ناپسند کیا اور کہا کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو دنیا ہی میں ہم تم کو دے دیں گے، لیکن پھر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو آخرت کا ثواب چاہیں گا پھر اس کو ہم آخرت میں عطا کریں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور تسلی دینے کے لیے کہہ رہے کہ اس طرح کا جو واقعہ پیش آیا ہے یہ واقعہ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے، یعنی ان کی قوم کے ساتھ، ان کے نبیوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، معه ربیون، ربیون مطلب اللہ والوں نے جنگ کی ان کے ساتھ مل کر، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری
نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا. مطلب ان کو وہ بھی جنگ لڑتے تھے, ان کو بھی کبھی کبھی تکلیف پہنچتی تھی, کبھی کبھی ہار کا سامنا کرنا پڑتا تھا, لیکن اس کی وجہ سے وہ ہمت نہیں ہارتے تھے, گیو اپ نہیں کرتے تھے, اور نہ کمزور پڑتے تھے اور نہ اپنے آپ کو جھکاتے تھے. واللہ یحب الصابرین, اور ایسے صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. وما کان قولہم الا ان قالوا, اور ان کے منہ سے جو بات نکلتی تھی ایسے موقع پر یہی نکلتی تھی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے, ہمیں ثابت قدم بخش دے, اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما. یعنی یہ سکھا رہے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کہ پچھلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی جب اس طرح کی مصیبت آتی تھی, کبھی وہ شکست کھا لیتے تھے نبی اور نبی کے ماننے والے, تو وہ یہ کرتے تھے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یہ کہتے تھے, اور ہم سے جو زیادتی ہوئی ہے اس سے درگزر فرما. یعنی اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو شکست ہوئی ہے یہ اصل میں تمہاری ہی کمی کی وجہ سے ہوئی, تم نے ایک غلطی کی اس کی وجہ سے ہوئی. تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو ثابت قدم رہنا ہے تم کو, اور دوسرا اللہ سے اپنی لغزش کی وہ جو ہوئی ہے اس کے بارے میں درگزر بھی اللہ سے مانگنا ہے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم کو ثابت قدم رکھ, یعنی ہم کو ثابت قدم رکھ, مضبوط رکھ, اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ ایک رویہ مطلب ان کا ہوتا تھا. تو یہی رویہ تمہارا بھی ہونا چاہیے. ایک طرف تو تم اللہ سے معافی بھی مانگو کہ ہم سے جو غلطی ہوئی, ہم نے وہ ٹیلے کو چھوڑ کے جو آ گئے, نبی کی بات کی جو نافرمانی کی, وہ غلطی پہ ہم کو معاف کر, اور پھر ثابت قدم بھی رہو. اب یہ مت سوچو کہ اب شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا, اب ہم کو کبھی فتح نہیں ملیں گے, ایسا مت سوچو. تم اگر غلطی نہیں کرو گے تو پھر اللہ تم کو فتح دیں گا. اور اللہ تعالیٰ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی ہے. دنیا میں بھی ان کو اللہ نے مال غنیمت کے ذریعے نوازا, اور آخرت میں بہترین ثواب اللہ ان کو دیں گے, مطلب جو پچھلے لوگ تھے. واللہ یحب المحسنین, اور ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, ایسے نیک لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک بات یہ کہہ رہے کہ اصل میں جب یہ لوگ جنگ کرنے جا رہے تھے تو کچھ منافق بھی تھے مدینہ میں. تو وہ جو منافق تھے وہ جنگ کرنے نہیں گئے. ان کا یہ تھا کہ ہم باہر نکل کے نہ لڑے بلکہ مدینہ میں رہ کے لڑے, لیکن مسلمانوں کا یہ فیصلہ ہوا کہ باہر لڑنا چاہیے, تو یہ لوگ ہٹ گئے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اب یہ جو لوگ ہیں جو منافق, اب ان کو تمہارے زخموں پہ نمک چھڑکنے کا ایک موقع مل گیا کہ دیکھو ہم نے بولا تھا مدینہ میں رہ کے لڑو, تم نے ہماری بات نہیں مانی, تم باہر نکل کے لڑے, احد کے پہاڑ کے پاس جا کے لڑے, تو اس وجہ سے تم شکست کھائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم ان کافروں کی بات میں مت آنا, ان کی بات مت سننا, نہیں تو یہ تم کو اپنے ایمان سے تم کو پھرا دیں گے, مطلب جو منافق لوگ ہیں. اور پھر اگر تم پھر گئے تو پھر کیا ہوگا, تم خسارے میں چلے جاؤں گے. بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین کارساز ہے, یعنی اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا, ان کی بات مت ماننا. یہ تم پہ زخم چھڑکنے کے لیے ایسا کچھ بولیں گے لیکن تم ان کی بات مت ماننا. یعنی تمہارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, اللہ شاید ہم سے ناراض ہے. پھر یہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ہو سکتا ہے اب اللہ تم سے خوش نہیں ہے, کیونکہ بدر کے موقع پہ اللہ خوش تھا اس لیے جیت ملی تھی, اب احد میں تم کو جیت نہیں ملی اس لیے اللہ خوش نہیں ہے. اس طرح سے اللہ سے بزن کرنے کی کوشش کریں گے. تو اے ایمان والو تم ان کی بات مت ماننا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم عنقریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ جو کافر لوگ ہیں عنقریب ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے, اور وہ رعب کس طرح اللہ نے ڈالا وہ ابھی آگے آئے گا, کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اب اللہ تعالیٰ آگے یہ بات بتا رہے کہ جیسا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تم اگر اللہ پر ایمان لاتے ہو, تم اگر صحیح راستے پہ چلتے ہو تو ہر جگہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر جب غزوہ بدر ہوئی تو غزوہ بدر میں بھی اللہ نے مدد کی, تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو یہاں پر ایک
کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے دل میں یہ آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، جس طرح کی بات ابھی چل رہی تھی تو اس وجہ سے اللہ نے ہماری مدد نہیں کی. تو اللہ اس کا جواب یہاں دے رہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، کہ اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے. اصل میں غزوہ احد جو ہوئی اس کے دو حصے تھے. پہلے حصے میں مسلمان جیت رہے تھے اور کافر ڈر رہے تھے، ان کی طاقتیں ٹوٹ رہی تھی اور وہ بھاگ رہے تھے. تو جب مسلمان جیت رہے تھے تو پھر وہ ٹیلے سے کچھ لوگ آئے کہ بھئی اب تو فتح ہو گئی اور مال غنیمت لوٹنے چلو. تو پہلے حصے میں جیت رہے تھے، لیکن جب ٹیلا چھوڑ کے بعض مسلمان آ گئے، وہاں پر 4-5 مسلمان بچے، پھر دوبارہ جب کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا پھر مسلمان ہارنے لگے. تو دو حصوں میں تھی جنگ، پہلے جیتے پھر ہارے. تو اللہ کہہ رہے کہ پہلے حصے میں تو اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا، تم جیت رہے تھے، اللہ نے کہا کہ ہم مدد کریں گے تو ہم مدد کر رہے تھے، تم تو جیت رہے تھے. لیکن حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، پھر اللہ کہہ رہے کہ یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، یعنی تم نے کمزوری دکھائی اور اللہ کے نبی نے جو تم کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا مت، چاہے ہم جیتے یا ہارے، وہ حکم میں تم نے اختلاف کیا. اختلاف کیا کیا آپس میں کہ بھئی جو امیر تھے انہوں نے منع کیا کہ نہیں مت جاؤ، حضور نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو جب تھا کہ جنگ کی حالت میں مت جاؤ، ابھی ہم جا سکتے. اس طرح سے اختلاف کر کے تم جگہ چھوڑ کے چلے گئے. اور کیوں چلے گئے؟ وہ چیز کے لیے جس کو تم پسند کرتے ہو، مطلب مال غنیمت کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوٹ لیں گے. تو یہاں پہ اللہ بتا رہے کہ پہلے حصے میں ہم نے مدد کی، ہم نے جو وعدہ کیا تھا مدد کا ہم نے مدد کی، لیکن پھر جب تم نے کمزوری دکھائی اور تم نے حکم کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کے تمہارے پیغمبر کے حکم کو نہیں مانا، اس میں اختلاف کیا اور پھر ٹیلا چھوڑ کے چلے گئے، پھر تم کو شکست ملی. تو معلوم ہوا ہے جو شکست تم کو ملی یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ملی، یہ ہم نے تم کو شکست نہیں دی، یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ملی. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کچھ وہ ہے جو دنیا چاہتے ہیں اور کچھ وہ ہے جو آخرت چاہتے ہیں. یعنی مطلب وہ مال غنیمت جو لوٹنے، دنیا کا سامان لوٹنے کے لیے آپ چلے گئے تھے، اور جو نہیں گئے تھے وہ آخرت کا دیکھ کے رکے تھے کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، مال غنیمت چاہے کم ملے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین. پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، البتہ وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. یہاں پر ایک چیز ہم کو سمجھنے کی ہے، یہاں پر جو اللہ نے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے، تو اصل میں صحابہ کرام جو مال غنیمت لوٹنے گئے وہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے حضور کی بات مان لی کہ جنگ کے دوران ہم نہیں گئے، لیکن اب چونکہ مسلمانوں کو واضح فتح ہو چکی ہے تب ہم جا رہے. تو ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، مطلب ان کا ارادہ حضور کی نافرمانی کرنے کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی غلطی ان سے ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی. تو اللہ نے یہاں پہ بتا دیا پہلے کہ جو صحابہ کرام نے جو غلطی کی ہم نے اس کو معاف بھی کر دیا، مطلب جو غلطی ان سے ہوئی. حالانکہ صحابہ کرام کا اصل میں اتنا بڑا مقام تھا کہ یہ غلطی کو بھی اللہ نے پکڑ کرنا ضروری سمجھا. حالانکہ بظاہر وہ غلطی کھلی غلطی نہیں تھی، مطلب صاف انہوں نے نافرمانی نہیں کی، انہیں اپنی سمجھ میں ایسا سمجھا کہ شاید اب ضرورت نہیں ہے یہاں پہ رہنے کی، لیکن کھلی غلطی نہیں کی. تو اللہ کہہ رہے ہم نے ان کو معاف کر دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام کی کوئی بات بتا کے ان پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ نے صاف فوراً بتا دیا کہ غلطی تو کی لیکن ہم نے تم کو معاف کر دیا. تو تمام صحابہ جو ہے یہ ان کے اوپر مطلب انگلی اٹھانا، ان کی غلطی کو گنا کر بتانا یہ بہت غلط رویہ ہے، یہ مومنوں کی شان نہیں ہونے چاہیے. ہمیں تمام صحابہ کرام کا احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، ان کو ان کا مقام دینا، کیونکہ اللہ نے کہا اگر غلطی ہوئی بھی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تو معاف کر دیا تو بات ختم. اب ہم اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ غلطی اٹھا کے یہ کرے کہ وہ دنیا پرست تھے، صحابہ میں بھی دنیا بیٹھی ہوئی تھی. بعض لوگ اس طرح کا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک واقعہ لے لیا اور دیکھو صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، صحابہ میں بھی یہ پرابلم تھا، ان کے اندر یہ کمی تھی. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے صاف کر دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا. یہ جو چیز ہوئی استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون.
फिर ये उस बात का जिक्र हो रहा है कि असल में जब कुछ साहबा को पता चला कि हुजूर भी शहीद हो गए वो जंग में, तो वो जाने लगे, तो हुजूर ने उनको आवाज दी कि मत जाओ, मैं जिंदा हूं, मैं हयात हूं, यानी आ जाओ। तो जो करीब के साहबा थे जिन्होंने हुजूर की आवाज सुनी वो वापस आ गए, लेकिन जो दूर निकल गए थे उनको आवाज नहीं पहुंची, या आवाज पहुंची लेकिन वो समझ नहीं पाए, तो वो चलते रहे मदीना की तरफ। तो उनका जिक्र है कि वो वक्त याद करो जब तुम मुंह उठाए चले जा रहे थे और किसी को मुड़कर नहीं देखते थे, और रसूल तुम्हारे पीछे से तुम्हें पुकार रहे थे, चुनांचे अल्लाह ने तुम्हें रसूल को गम देने के बदले शिकस्त का गम दिया, ताकि आइंदा तुम ज्यादा सदमा ना किया करो, ना उस चीज पर जो तुम्हारे हाथ से जाती रही, और ना किसी और मुसीबत पर जो तुम्हें पहुंच जाए, और अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है। यानी तुमसे एक गलती ये भी हुई कि टीले से आ गए, फिर दूसरी गलती ये हुई कि हुजूर की वफात का सुन के तुम चले गए, हालांकि तुमको नहीं जाना चाहिए था। तो ये तमाम गलतियां तुमसे हुई है, और इसके बदले में फिर अल्लाह ने तुमको ये गम दिया ताकि अब तुम ये गलती भी ना करो। और इससे ये भी मालूम हुआ कि अगर गम भी कोई अल्लाह की तरफ से आता है तो उसमें भी मोमिन की भलाई होती है। भलाई क्या होती है? अभी मिसाल के तौर पे एक इंसान गलत काम करने जा रहा है, अब अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ उसको आ गई, तो उसको ऐसा लगता है यार शायद मैंने ये गलती की, इस वजह से मुझे तकलीफ मिली, तो वो उससे रुकने की कोशिश करता है। अगर एक इंसान गलत काम करे और गलत काम करने के बाद उसका सब अच्छा चले, उसका कारोबार अच्छा चले, उसका सब ठीक, तो बोलेंगे यार मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं बयान में बोलते मौलाना लोग कि भाई गलत करेंगे तो कारोबार तंग हो जाएगा, कारोबार में बरकत नहीं रहेंगी, नुकसान होगा, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो वो और गुनाहों में बढ़ता चला जाता है। तो अगर कोई इंसान गुनाह कर रहा है और उसके कारोबार में नुकसान हो रहा है, उसको तकलीफ पेश आ रही है, तो गोया कि अल्लाह का एहसान है, क्योंकि वो तकलीफ की वजह से वो रुक जाएगा कि हाँ शायद मैंने बयान में भी सुना था कि गुनाह करेंगे तो कारोबार में नुकसान होगा, देखो मेरा नुकसान हो रहा है, अब मुझे वो गुनाहों से बचना है। अब जैसा कोई सूद ले रहा है और सूद लेने से कारोबार में नुकसान हो रहा है, तो सोचेगा शायद सूद लेने की वजह से, ये लोन पे मैंने जो पैसा लिया, सूद लिया, इससे शायद नुकसान हो रहा है, बच जाएगा। लेकिन एक इंसान सूद ले रहा है, हराम कमा रहा है और कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो वो और लेता रहेगा, बोलेगा कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। तो गोया के आजमाइश का आना ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। तो अल्लाह कह रहे कि तुमको हमने जो गम दिया है शिकस्त का, ये तुमको रहमत है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि गम देने की वजह से तुम अपना मुहासबा करोगे, तुम सोचोगे कि हाँ यार हमसे गलती हुई, वो गलती अब हमको नहीं करना चाहिए, तो इसलिए अल्लाह ने गम दिया। तो ये तमाम मुसलमानों के लिए भी इसमें सबक है कि हम पे अगर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह का एहसान है। एहसान क्या है कि हम अपने ऊपर गौर करेंगे, हम अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे। अगर गम नहीं आएगा, आमतौर से देखिए जो दुनियादार लोग हैं वो बड़ी मस्त जिंदगी गुजार रहे, गाड़ियां खरीद रहे, घर खरीद रहे, कोई परेशानी नहीं, तो वो सोचते हैं कि भाई हम तो ऐसा कोई गलत इसका मतलब नहीं कर रहे, तभी तो हमको सब मिल रहा है। ये बहुत खतरनाक चीज है। फिर एक साथ अल्लाह उनकी पकड़ करेगा। जिनकी थोड़ी थोड़ी पकड़ हो जाए ये अच्छी चीज है। तो आप देखेंगे आमतौर से जो दीनदार लोग होते हैं वो आमतौर से उनके सामने मुश्किलात रहती है, कभी पैसों की मुश्किलात है, ये मुश्किलात इस वजह से नहीं है कि वो अल्लाह की बात को मान रहे, बल्कि उनकी भलाई के लिए है, ताकि वो सीधा चलते रहे। अगर मुश्किलात नहीं आएंगे तो इंसान फिर वो हो जाएगा। अब देखिए कोई भी जमात है, अभी ये तबलीगी जमात है, कोई भी जमात है, आप देखेंगे शुरू में अगर इनके हालात आप पढ़ेंगे तो सब लोग इन्हें सीधे थे, यानी मतलब उससे फायदा उठा रहे थे। क्यों? इसलिए कि वो जमात को वेलकम नहीं मिल रहा था, उसको मतलब ज्यादा अहमियत नहीं मिल रही थी। तो जब जमात परेशानी में रहती है, कोई तहरीक परेशानी में रहती है, लोग उसको अहमियत नहीं देते, अपनी मस्जिद में ठहरने नहीं देते, भगा देते, तो उसके अफराद मजबूत रहते हैं, उनका ईमान मजबूत होता है। और जब वेलकम किया जाता है, वाहवाही होती है, तारीफ होती है, कह रहे आप इतने अल्लाह के रास्ते में निकल गए और आपको खूब खिलाया जाए पिलाया जाए, तो फिर ईमान का खतरा हो जाता है, सीधे रास्ते में रहने में खतरा हो जाता है। तो मुश्किल हालात में इंसान ज्यादा सही रहता है। आप देखिए तबलीगी जमात में पहले लोग 3 दिन जाते थे, जिंदगी बदल जाती थी। अब 4 महीना भी लगा रहे, उतनी तब्दीली नहीं आ रही जो आती थी। क्यों? इसलिए कि अब वेलकम किया जा रहा है, अब तारीफ मिल रही है, तकलीफ नहीं मिल रही। तकलीफ मिलती थी जब इंसान सही रहता था। तो अल्लाह एक उसूल बता रहे कि अगर तकलीफों से तुम्हारा गुजर होगा तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम सही चलते रहोगे। जहां तुमको तकलीफें हटा दी गई, ऐशो आराम दे दिया गया, चाहे तुम गलत भी कर रहे हो, तो फिर ऐसा रहेगा कि तुम्हारे लिए खतरा हो जाएगा, फिर तुम्हारा सीधे रास्ते पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो साहबा को अल्लाह कह रहे कि जो तकलीफ हमने दी इसमें घबराओ मत, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, ताकि तुम फिर अब सही रास्ते पे आ जाओ, वो गलती पे नजरसानी करो। सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसा यख्शा ताइफतम मिनकुम
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. پھر اللہ تعالیٰ احسان یہ بتا رہے کہ اللہ جو تم پہ غم ہوا تھا، غم بہت زیادہ صحابہ کرام پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اطمینان کی کیفیت ڈال دی اور ان کو نیند عطا کر دی. مطلب وہاں پہ مسلم صحابہ کو نیند آنے لگی. تو نیند جب انسان سو جاتا ہے تو بہت سارا غم ہلکا ہو جاتا ہے. ہم دنیا میں بھی کوئی بہت پریشان ہے، کوئی بہت رو رہا ہے تو ہم ان کو سلا دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر سو جاؤ، تو اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی. یعنی اللہ کتنا احسان اپنا بتا رہے کہ دیکھو تمہاری غلطی سے یہ ہوا، لیکن پھر اللہ تسلی بھی دے رہے کہ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو. پھر اللہ کہہ رہے کہ کچھ لوگ ایک یعنی یہاں پہ وہ اس کا ذکر کر رہے منافقوں کا کہ ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. مطلب جو منافق تھے وہ نمک چھڑکنے کا کام کر رہے تھے یہاں پہ. حالانکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو خود اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. جب ان سے کہا گیا کہ بھئی اللہ کے راستے میں چلو جہاد کرنے کے لیے تو وہ نہیں آئے. وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے. وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے. یہ لوگ اپنے دلوں میں جو باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے. مطلب وہ کافروں کا ہی ذکر ہے کہ کافروں نے کہا تھا کہ باہر نکل کے مت لڑو، یہ منافقوں نے یعنی مدینہ میں رہ کے لڑو. تو پھر انہوں نے زخم پہ نمک چھڑکنے کو کہا کہ ہماری بات کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں تمہارے نزدیک. اگر ہماری ویلیو ہوتی تو تم ہماری بات مانتے اور مدینہ میں رہ کے لڑتے، لیکن تم باہر نکلے اس لیے قتل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے کہ ان سے کہہ دو کہ تمام اختیار اللہ کا ہے، تمہارا اختیار نہیں ہے. اور یہ جو تم کہہ رہے کہ مدینہ میں رہتے تو ہم بچ جاتے، تو بھائی اللہ کی طرف سے اگر موت آنی ہے تو تم اپنے گھروں میں بھی چھپے رہیں گے تب بھی تم کو موت آئیں گی، یا موت کہ جو جہاں پر موت آنی ہے قتل گاہ پہ تم پہنچ جاؤں گے. یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ باہر نکلے تو موت آئی، مدینہ میں رہتے تو نہیں آتی. یہ سب منافقانہ باتیں ہیں. یہ تو بلکہ یہ سب تو اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو ہے اللہ اس کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں میل کچیل ہے اس کو پاک کر دے. جیسا پہلے بھی آیا تھا کہ یہ جو تکلیف اللہ نے دی اس لیے دی کہ تمہارے میل کچیل کو پاک کر دے. جو کمی تمہارے اندر رہ گئی تھی کہ نبی کی بات کو تم نے پوری طرح نہیں مانا، یہ بھی تم کو بتا دے کہ دیکھو نبی کی بات کو ماننا بہت ضروری ہے. صرف ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، بات کو مانیں گے تبھی تم کو فتح نصیب ہوں گی. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. جن لوگوں نے اس دن پیٹ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے. مطلب یہی جو لوگ چلے گئے تھے حضور کی وفات کا سن کے، تو اللہ کہہ رہے کہ جن لوگوں نے پیٹ پھیری اصل میں شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، اور ان کی بعض لغزش کی وجہ سے بعض گناہ ان سے ہو گئے تھے، تو شیطان نے سوچا کہ ان سے اور غلطی کرائی جائے. اصل میں جب انسان گناہ پر آمادہ ہوتا ہے تو شیطان کو اور ہمت مل جاتی ہے اور حوصلہ مل جاتا ہے کہ اس سے اور گناہ کرایا جائے. تو شیطان نے ان کو پھیر دیا تھا. اللہ کہہ رہے کہ اس دن جو لوگ چلے گئے تھے، پھر اللہ کہہ رہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن ہم نے ان کو معاف کر دیا. بار بار اللہ کہہ رہے کہ ہم نے معاف کر دیا، کہ تم صحابہ پر انگلی مت اٹھانا کہ انہوں نے غلطی کی. ٹھیک ہے جو بھی ہوا اللہ کہہ رہے ان کو معاف کر دیا. اب معاف کر دیا تو اب آپ تم کو بولنے کا اختیار نہیں ہے، یعنی بعد والوں کو صحابہ پہ انگلی اٹھانے کا اختیار نہیں ہے. اللہ کہہ رہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر. پھر اللہ تعالیٰ انہی منافقین کے حوالے سے بات کر رہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، اے ایمان والو تم ان کی بات میں مت آنا جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ مطلب جو منافق لوگ ہیں کہ
जिन्होंने और जब इनके भाई किसी जमीन में सफर करते हैं, जंग में शामिल होते हैं, तो इनके बारे में कहते हैं कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मरते और ना मारे जाते। उनकी इस बात का नतीजा तो सिर्फ यह है कि अल्लाह ऐसी बातों को उनके दिलों में हसरत का सबब बना देता है, वरना जिंदगी और मौत तो अल्लाह देता है, और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। इसमें वही बात है कि उनकी बातों में मत आओ। वलइन कुतिलतुम फी सबिलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन वलइन मुत्तुम औ कुतिलतुम इलैहि तुहशरून फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। फिर अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे कि अगर तुम कत्ल भी हो गए, मतलब जो लोग कत्ल हुए, शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो कत्ल होने के बाद भी उनको जो मिल रहा है अल्लाह की तरफ से, जो मग़फ़िरत मिलेगी, जो रहमत मिलेगी, जो उनका एजाज़ और इकराम होगा, जो शहीद लोग हैं, वो उससे बेहतर है कि ये जिंदा रहे कि अगर माले गनीमत भी जमा करते, उससे बेहतर तो उनको मिल गया। तो कत्ल होने में भी कोई मसला नहीं है, जो साहबा शहीद हुए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो अल्लाह की तरफ से उनको एजाज और इकराम मिल रहा है शहीद को, तो वो भी उनके लिए काफी है। बल्कि इससे बेहतर है अगर वो बच जाते, बचने के बाद उनको जो मिलता उससे बेहतर उनको मिल चुका है। तो इसलिए उसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि इतने कत्ल हो गए हमारे, और तुम अगर मरोगे या कत्ल होंगे तो अल्लाह की तरफ ही जाना है, तो अब मेरे पास ही आएंगे वो मेरे बंदे, तो मैं उनको एजाज इकराम दूंगा। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। फिर अल्लाह ताला अल्लाह के नबी से कह रहे कि जब ये मामला हुआ तो अल्लाह के नबी को बहुत सदमा हुआ कि एक तो टीले पे से ये लोग आ गए, मेरी बात नहीं मानी, फिर मुझे छोड़ के ये लोग जाने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी ने मोहब्बत से, नरमी से काम लिया, यानी उनको डांटा नहीं, उनसे नाराज नहीं हुए। तो अल्लाह उसी का जिक्र कर रहे कि तुमने अल्लाह के तुमने इन वाकयात के बाद अल्लाह की रहमत ही थी जिसकी बिना पर ए पैगंबर आपने इन लोगों से नरमी का बर्ताव किया, यानी उसके बाद भी नरमी का बर्ताव किया। अगर तुम सख्त मिजाज और सख्त दिल वाले होते तो ये तुम्हारे आसपास से हटकर तितर बितर हो जाते। यानी अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला कह रहे कि ए नबी आपने अच्छा किया कि उनसे नरमी से आपने काम लिया, उनको माफ किया, उनसे अच्छे से बात की, क्योंकि अगर आप इनसे सख्त हो जाते, इनको डांट डपट करते, तो ये तितर बितर हो जाते, आपसे और दूर हो जाते। इसमें जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये नसीहत है कि जिनमें आप काम कर रहे हैं, जिनको आप समझा रहे, आप मोहब्बत से उनको समझाए, प्यार से समझाए। अगर आप सख्ती करेंगे, आप उनको डांटेंगे, तो वैसे ही वो तो दीन पे नहीं चल रहे, तो और वो दूर हो जाएंगे, है ना। अभी कोई अल्लाह के रास्ते में जमात जारी है, अब जमात का जो अमीर है उसकी जिम्मेदारी कि नरमी से पेश आए अपने साथियों के साथ। जैसे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि उसूल टूट जाए जमात का, लेकिन साथी ना टूटे, तो नरमी से, क्योंकि अगर नरमी नहीं करेंगे तो भाग जाएंगे वो लोग। तो चाहे वो तबलीगी जमात हो, कहीं भी दीन का काम हो रहा है, तो वहां पे जो जिम्मेदार है, जो अमीर है, उसका काम है कि नरमी से पेश आए, नरमी से सबको जोड़े, सबको लेके चले। और हुजूर की इसमें तारीफ की जा रही है, फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। तो ऐ नबी आप इनको माफ कर दीजिए, दरगुजर कर दीजिए, और इनके लिए आप मग़फ़िरत की दुआ कीजिए अल्लाह से, और हर मामले में इनके साथ मशवरा कीजिए। हालांकि अल्लाह के नबी को मशवरे की जरूरत नहीं है, वो तो नबी है, लेकिन ये उम्मत को सिखाने के लिए बताया गया कि हर मामले में मुसलमानों को मशवरे से काम लेना चाहिए, कोई भी मामला हो, क्योंकि मशवरे में खैर होती है, इंसान सही नतीजे पर पहुंचता है। फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, और फिर जब मशवरा करने के बाद किसी एक पर जब तय हो जाए बात, तो सबको चाहिए कि उस पर मुत्तफिक हो जाए। ये नहीं कि अरे मेरी राय तो ये थी, तो इस वजह से मैं इसमें शरीक नहीं होऊंगा अब ये अमल में, नहीं, सब मुत्तफिक हो जाए। ठीक है, जिसकी जो राय थी, लेकिन जो तय हो गया मशवरे में, तो अब तुमने जो आज़म कर लिया, अब अल्लाह पे तवक्कुल करके उसी में सब लग जाओ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, और अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर अल्लाह तुमको छोड़ दे, तुमसे मुंह फेर ले, तो फिर कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को तो अल्लाह पर ही तवक्कुल करना चाहिए। तो इसमें यानी बहुत सारे सबक हम मुसलमानों के लिए भी, आज के दौर के लिए भी है कि यानी एक उसूली बात अगर हम इसको दो तीन लफ्जों में अगर समझे तो ये है कि जो भी मुसलमानों पर हालात आते हैं, पहली बात तो ये अल्लाह की तरफ से नहीं होते, तुम्हारी कोताही की वजह से होते हैं, तुमसे कोई गलती हो जाती है, उस वजह से ये हालात आते हैं। दूसरे, हालात आने के बाद भी अब तुमको परेशान नहीं होना है, ये नहीं कि अब हालात आ रहे तो छोड़ो, अब
دین پہ عمل کرنا ہی چھوڑ دو، بلکہ اور دین پہ اپنے آپ کو لانا ہے، وہ اس سے سبق لینا ہے، اپنی غلطی کو چھوڑنا ہے اور پھر مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ تم اگر مومن رہو گے تو اللہ تمہاری ہی مدد کرے گا۔ پھر اللہ کہہ رہے کہ جو حالات آتے ہیں تمہارے بھلے کے لیے آتے ہیں تاکہ تم وہ گناہ سے بچ جاؤ، ہے نا۔ بھائی اب اسکول میں ٹیچر پڑھاتا ہے، اب ایک بچے نے ہوم ورک نہیں کیا، غلطی کی، تو ٹیچر اس کو سزا دیتا ہے، پھر غلطی کی پھر سزا دیتا ہے۔ اب یہ بچہ یہ سوچے میں اسکول ہی نہیں پڑھتا، نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ غلطی سے باز آ جائے، اور پھر یہ جو سزا دی جا رہی ہے تیری بھلائی کے لیے دی جا رہی ہے تاکہ تو غلطی سے باز آ جائے، تو اچھا پڑھے، آگے چل کے فیوچر میں اچھا ایجوکیٹڈ انسان بنے، اس لیے تم کو سزا دی جا رہی۔ تو اللہ کہہ رہے کہ جو سزا تم کو دی جا رہی، تو اس میں ایک تو یہ کہ تم غلطی سے باز آؤ، اور اس میں تمہاری بھلائی ہی ہے، کیونکہ اگر سزا نہیں دی جائیں گی تو تم وہ غلطی میں بڑھتے چلے جاؤں گے آگے، اور پھر تمہارے اس سے نقصان ہوگا۔ تو جو غزوہ احد میں اصل میں بہت زیادہ مسلمان غمگین ہو گئے تھے، اور ان کو ایسا لگ رہا تھا شاید اللہ کی مدد اب اڑ گئی، تو وہ سب چیزیں اللہ سمجھا رہے کہ بھائی دیکھو، ایک تو تمہاری غلطی سے ہوا، دوسرا یہ جو ہوا اس میں بھی تمہاری بھلائی ہے، کوئی ایسا مسئلے کی بات نہیں ہے، تمہارے جو لوگ مر گئے وہ تم سے اچھی حالت میں ہمارے پاس ہے، ہم اس کا اعزاز و اکرام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ کسی کا سوال ہو تو سوال کر لیں۔ ہاں نہیں، پھر جیت نہیں ہوئی، پھر آگے ابھی آئیں گا کہ پھر یہ ہوا تھا کہ اصل میں مسلمان ایک دم پریشان ہو گئے تھے جب پیچھے سے حملہ ہوا، تو پھر لیکن جنگ چل رہی تھی، لیکن مسلمان ہارنے کے اس میں تھے، اور کافر ان پہ حاوی ہو گئے تھے، 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور اس میں سے کچھ چلے گئے تھے حضور کی خبر سن کے، لیکن پھر جب حضور نے اعلان کیا کہ میں حیات ہوں، پھر کچھ لوگ واپس آئے، تو پھر مسلمان لڑ رہے تھے، تو اللہ نے ابھی وہ اس سے پہلے آیا نا کہ ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، تو آگے وہ آئیں گا ابھی، تو اللہ نے، حالانکہ وہ جیت رہے تھے کافر، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایک رعب ڈال دیا، ان کو لگا کہ شاید مسلمان پھر تر و تازہ ہو گئے اور پھر لڑنے کے لیے تیار ہے، تو انہوں نے جنگ بندی کرا دی، اور جنگ بندی کر کے انہیں واپس چلے گئے وہ لوگ، یعنی جو ابو سفیان کا لشکر تھا کافروں کا۔ تو جب یہ لوگ واپس گئے تو واپس جاتے ہوئے ان کو پھر افسوس ہوا کہ یار اپن واپس کیوں آ گئے، کیونکہ وہ رعب کی کیفیت ختم ہو گئی، تو ان کو لگا مسلمان تو ہار رہے تھے، ہم تو پورے کو نپٹا سکتے تھے، تو ہم واپس کیوں آ گئے۔ تو پھر آگے جا کے پھر ان کو خیال آیا کہ چلو پھر حملہ کرتے، کیونکہ ابھی مسلمان مدینہ پہنچنے کے ہوں گے اور سب ایک دم غمگین ہے، پریشان ہے، تو اپن جا کے سب کو مار ڈالتے، جا کے یعنی سب کو قتل کر دیتے۔ تو پھر یہ لوگ واپس آنے کا انہوں نے ارادہ کیا کفار کے لشکر نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، وہ سب ابھی آگے تھوڑا سا آئیں گا کہ وہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو کہا کہ ہم کو پھر سے جانا پڑے گا لڑنے، تو پھر مسلمان تیار ہو گئے، تو حمراء الاسد ایک علاقہ تھا، وہاں گئے، تو جب وہاں گئے تو وہاں پہ ایک کافر شخص تھا، لیکن وہ مسلمانوں سے نرمی رکھتا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ مسلمان پھر واپس آ رہے ہیں مطلب لڑنے، تو وہ آگے گیا، اور جب سفیان کا لشکر جو آنے کے لیے تیار تھا اس کو جا کے بولا کہ مسلمان پھر تم سے لڑنے آ رہے، تو پھر ان کے اندر ایک رعب آگے کہ یار مسلمان خود لڑنے آ رہے، تو اس کا مطلب ابھی پھر نئی تیاری سے آ رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ نکل گئے وہاں سے، مطلب یہ اینڈ ہو گیا مطلب، لیکن شکست ہوئی مسلمانوں کو۔ اور اس میں وہی اللہ کہہ رہے کہ ہم نے تمہاری نصیحت کے لیے یہ کیا جو کیا، اور 2 بار اللہ نے کہا کہ ہم نے معاف کر دیا، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام پہ کبھی انگلی نہیں اٹھانا ہے، کوئی بھی جیسے آج لوگ بولتے ہیں نا وہ غلطی تو ان سے بھی ہوئی، تو بھائی ہوئی، لیکن اللہ نے معاف کر دیا، اور پھر وہ سکھانے کے لیے تھا۔ وہ بہت کم تھے، مسلمان 700 تھے اور کفار 3000 تھے، پہلے مسلمان 1000 تھے، کافر 3000 آ رہے تھے، اب تھا مسلمان کانفیڈنٹ تھے کیونکہ بدر میں تو ہم 313 تھے، وہ 1000 تھے، اور ہم نے دھول چٹائی تھی ان کو، تو یہاں پہ بھی 1000 ہے، ہم مارے گے آرام سے، پورا ان کو ایک کانفیڈنٹ تھا مطلب پچھلے والا، اور اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو 1000 تھے، لیکن پھر 300 منافق الگ ہو گئے تھے۔ اصل میں جب مشورہ ہوا کہ ہم ان سے کہاں لڑے، تو مسلمانوں کی یہ تھا کہ ہم باہر نکل کے لڑے، جو احد کا پہاڑ جہاں پر ہے، اس لیے جنگ احد بولتے اس کو، تو کافروں کا کہنا تھا نہیں مدینہ میں رہ کے لڑتے ہم ان سے، تو حضور نے لیکن طے یہ ہو گیا کہ بھائی باہر لڑیں گے، تو یہ لوگ بولے ہماری بات آپ نہیں مان رہے تو ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ، تو 300 الگ ہو گئے، تو 700 مسلمان بچے، لیکن یہ پھر بھی کانفیڈنٹ تھے، اعتماد سے تھے کہ بھائی انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، تو وہ جو اعتماد بہت زیادہ ان کو تھا، اور پھر شکست ہو گئی، تو یہ بہت زیادہ مایوسی آ گئی ان کو، جب انسان کو زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے یہ تو میں کر ہی لوں گا، پھر اگر اس میں نہ کر پائے تو زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتنی ساری تسلی دی کہ کہیں یہ مایوس نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ابتدائی لشکر ہے نا مسلمانوں کا، اگر وہ مایوس ہو گئے تو آگے اسلام
अभी इस्लाम पूरी दुनिया में, अगर एक मुल्क के लोग मायूस हो जाए, कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो तो पूरे इस्लाम वही थे, उतने ही थे बस मुसलमान। अगर वही मायूस हो जाए अल्लाह की मदद से इससे, तो फिर तो इसलिए अल्लाह ने खास तौर से तफसीलन उसका जिक्र किया कि आप परेशान मत हो। ये जो फिर अल्लाह ने कहा कि देखो शुरू में तो हमने मदद की तुम्हारी, बाद में तुमसे गलती हुई, फिर हमने पकड़ की और शिकस्त मिली। अच्छा, फिर बता रहे कि शिकस्त मिली तो क्या हुआ, 70 लोग शहीद हुए, तो जो शहीद हुए वो भी अल्लाह के पास ही आए, अल्लाह ने उनका इजाज व इकराम किया, बल्कि वो तुमसे अच्छी हालत में वो है जो शहीद हो गए। तो इस तरह से समझा भी रहे अल्लाह ताला